بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، یہ سارا کھیل جہاں سے شروع ہوا تھا دوبارہ وہی پہنچ چکا ہے۔ یہ سارا معاملہ ایک سائفر سے کھڑا ہوا، اب 6 ماہ بعد بات پھر اسی سائفر تک پہنچ گئی ہے۔ عمران خان کی دوسری آڈیو لیک کر دی گئی۔ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ہیکر نے جمعے والے دن آڈیوز کا مکمل ڈیٹا ریلیز کرنا ہے، مگر وہ آڈیو سامنے نہیں آئی۔ عمران خان کی دوسری آڈیو یقیناً آپ نے سنی ہوگی، ہمارے چینل پر بھی موجود ہے۔ میرے پاکستانیوں، جب عمران خان کو 9 اپریل کی رات اقتدار سے ہٹایا گیا تو میں نے کہا تھا کہ یہ سازش حاملہ ہے اور یہ بچے پیدا کرتی رہے گی جب تک یہ اپنے اصل ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر لیتی، اور ان کا اصل ٹارگٹ تھا عمران خان۔ عمران خان کو ہٹانے کے بعد ان کے پاس پوری پلاننگ تھی کہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ اسے مکمل کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد عمران خان کو جو مقبولیت حاصل ہوئی، اس سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ پلاننگ اتنی آسانی سے کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کوشش بہت کی کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ مذہب کارڈ کا خطرناک استعمال کیا گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے جاوید لطیف سے ایک خطرناک پریس کانفرنس کرا کے عمران خان کو مروانے کی سازش تیار کی گئی، مگر ملک بھر سے علماء اور مشائخ عمران خان کے حق میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ اس شخص کو تم گستاخ رسول کہتے ہو، جس نے پوری دنیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے آواز اٹھائی۔ ہم بالکل یہ برداشت نہیں کریں گے، اسی لیے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد فارغ فنڈنگ کیس، توشہ خانہ، دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے، مگر یہ ہر طرف سے ناکام ہوتے چلے گئے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ عمران خان کو کسی طرح مذہب کی آڑ میں یا ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ میرے پاکستانیوں، اصل یہ سارا کھیل ستمبر میں کلوز ہونا تھا۔ نواز شریف ڈیل کرنے کا ماسٹر ہے، اسے اقتدار کی ہوس ڈیل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، مگر عمران خان ڈیل کرنے والا نہیں۔ اسی لیے اب انہوں نے آڈیوز کو لیک کرنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان کو بہت پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ ہمارے پاس آپ کی آڈیوز ہیں، مگر عمران خان نے کہا تھا جو مرضی کرنا ہے کر لیں، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی کہ جس سے میں ڈر جاؤں گا۔ اب جو عمران خان کی دوسری آڈیو لیک ہوئی ہے، جس میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا ذکر نہیں کرنا، پہلی آڈیو میں بھی یہی تھا کہ ہم نے امریکہ کا نام نہیں لینا۔ میرے پاکستانیوں، وہ اسی لیے کہ ابھی عمران خان وزیر اعظم تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے تعلقات امریکہ سے خراب ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اس سائفر پر سخت ایکشن لے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پھر عمران خان نے 27 مارچ کو یہ سائفر اسلام آباد جلسے میں لہرا دیا، مگر اس وقت بھی امریکہ کا نام نہیں لیا۔ جب ہر طرف سے عمران خان کو گھیر لیا گیا، تب جا کر عمران خان نے امریکہ کا نام لیا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب کر رہا تھا، اب تو کنفرم ہو گیا کہ عمران خان تو امریکہ کا نام بھی نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان آڈیوز کے اوپر جو عمران خان کا رد عمل تھا، وہ سن کر ان کی کانپیں ٹانگ گئی کہ عمران خان نے کہا کہ پورا سائفر ہی لیک کر دو، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ پاکستان کے خلاف کتنی بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے۔
اب میرے پاکستانیوں، انہوں نے اس رد عمل کے بعد سائفر ہی اڑا دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے سائفر چوری ہو گیا ہے۔ پہلے کہتے تھے کہ سائفر ہے ہی نہیں، عمران خان قوم کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب سائفر چوری ہو گیا۔ میرے پاکستانیوں، یہ کیسا عجیب ملک ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیوز لیک ہو رہی ہیں، اب وہاں سے سائفر ہی چوری ہو گیا۔ یہ کھیل اب خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ عمران خان پر یہ غداری کا مقدمہ بنانے جا رہے ہیں، اسے گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ سب کچھ جلدی وائنڈ اپ کرنے کا حکم آ چکا ہے۔